الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک جو آپ کے سامنے آج میں بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آیا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب تر شخص کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب تر شخص کون ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو اس کے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیو غور کرو کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا آیا، کہ اللہ کے نبی نے، آج ہم چند نمازیں، چند روزے، زکاتیں، خیرات دے کر یہ شاید سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو اس کے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب اس پہ وضاحت کر دوں گا، مختصر سی وضاحت کروں گا آج حدیث کی، کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند کون سا شخص ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بیان کر دیا کہ من سلم المسلم بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پہلا فائدہ تو آپ انسانوں کو یہ پہنچائیں گے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا۔ یہی باتیں تو قرآن نے بیان کی ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں یہی بیان کیا ہے کہ جس شخص سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے، من سلم المسلم، دوسرا مسلمان جس شخص سے سلامتی میں رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، وہ مسلمان ہے۔ تو پہلا فائدہ تو مسلمان کو آپ نے یہ پہنچانا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبان سے محفوظ کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسرے فائدے دو طرح کے ہیں۔ ایک آپ نے دنیاوی فائدہ پہنچایا اپنے مسلمان بھائی کو، آپ نے
ایک اپنے مسلمان بھائی کو دنیاوی فائدہ پہنچایا، وہ کسی تکلیف میں مبتلا تھا، آپ نے اس کی تکلیف دور کر دی. وہ کسی قرض میں مبتلا تھا، آپ نے اس کا قرض اتار دیا. وہ کسی غم خوار تھا، وہ کسی غم میں حزن میں مبتلا تھا، آپ نے اس کا حزن دور کر دیا. آپ نے اپنے ہمسائے کی مدد کر دی. غرض دنیا میں بے تحاشا ایسے کام موجود ہیں جس سے آپ اللہ کے لوگوں کو، اللہ کی انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کی ایک طویل لسٹ موجود ہے. چلتے ہوئے راستے سے آپ نے پتھر اٹھا دیا، آپ نے فائدہ کر دیا. چلتے ہوئے راستے سے کیلے کے چھلکے اور کانٹوں کو دور کر دیا، آپ نے انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا. اپنے گھر کے سامنے راستے کو صاف رکھا، اپنے کام کرنے کی جگہ کے سامنے راستے کو صاف رکھا، آپ نے انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا. سڑک پر چلتے ہوئے آپ نے لوگوں کو بے جا ہارن نہیں بجائے، تنگ نہیں کیا، ٹریفک کے رولز کی پابندی کی، انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا. بینگ ایز اے طبیب، ڈاکٹر، آپ نے لوگوں کا اچھا علاج کر دیا، آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. تجارت کرتے ہوئے آپ نے لوگوں سے ناجائز منافع خوری نہیں کی اور حلال رزق کھایا، لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. غرض ایک طویل لسٹ موجود ہے اللہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اللہ کا محبوب تر کب بنو گے؟ جب اللہ کی انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ گے. ایک فائدہ تو دنیاوی ہے جو کہ 60 70 80 برس آپ پہنچا سکتے ہیں، اور ایک فائدہ اخروی ہے کہ کسی کو آگ میں جانے سے بچا لیا آپ نے. وہ اخری فائدہ وہ ہے جس کے لیے آپ اور میں آج یہاں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، کہ آپ اور میں آگ میں جانے سے بچ جائیں. وہ اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کیا کی تھی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ پوری پوری رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں بسر کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے اللہ ہم پر سے جہنم کا عذاب دور کر دے کیونکہ یہ عذاب تو چمٹ کر رہنے والا ہے. انہا سات مستقرا و مقاما، یہ جہنم جو کم ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل ٹھہرنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. تو سب سے بڑا فائدہ کیا پہنچایا آپ نے انسانیت کو؟ کہ انسانیت کو ابداً ابدا آگ میں جانے سے روک لیا آپ نے. اللہ کے لوگوں کو ابداً ابدا کے لیے اس آگ میں جلنے سے روک لیا. وہ کیسی آگ ہے؟ الذی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں کو جلا دے گی. تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی اس کی گرمائش. فی عمد ممددہ، ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے وہ لوگ، ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے. آگ کے ستونوں میں بند کر کے سیل کر دیا جائے گا انہیں. وہ ایسی آگ ہوگی. اور کن کے لیے ہوگی؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کی عیب جوئیاں کرتا ہے، جو لوگوں کے وہ طعنہ و تشنیع کرتا ہے، یہ ان کے لیے عذاب اللہ نے بتایا. فی عمد ممددہ، آگ کے ستونوں میں بند ہوں گے. تو آپ نے لوگوں کو عیب جوئی سے روک لیا، طعنہ اور تشنیع سے روک لیا، لوگوں کو اللہ کے دین پر بلا لیا، لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھانے کی کوشش کی، انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اللہ کے اس کلام کو سیکھو، جب سیکھو گے تو عمل کرو گے. ایسی مجالس میں شرکت شروع کر دی، لوگوں کو ایسی مجالس میں آنے کی دعوت آپ نے دینا شروع کر دی جس میں اللہ کا قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہو. تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا فائدہ انسانیت کے لیے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اسے آگ سے بچا لیں. دنیا کی تکلیف تو دور ہو جاتی ہے، دنیا کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، وقتی ہوتی ہے. کوئی جسمانی، بدنی، روحانی، مالی کوئی بھی تکلیف ہے وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. آپ مدد نہیں کریں گے، کوئی اور مدد کر دے گا، آخر دور ہو جائے گی. لیکن آخرت میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہاں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. کن کے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ جو یہ کہیں گے
قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ ان کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یوم آخرت اگر کسی کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیں گے تو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ میرے بھائیوں، تو کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے کہ سب سے بڑا فائدہ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، سب سے بڑا فائدہ انسانیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو اس کی انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ اور حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے بتایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کوئی ایسی خوشی کسی مسلمان کو پہنچا دو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک بہترین عمل کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ کوئی خوشی جو کسی مسلمان پر داخل ہو جائے آپ کی طرف سے، او تکشف عنہ کربۃ، یا اس پر سے کسی تکلیف کو تم دور کر دو، او تکشف عنہ کربۃ او تقضی عنہ دینا، یا اس کے کسی قرض کو ادا کر دو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دو، یا اس کی بھوک کو مٹا دو۔ اور آگے اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ اعْتَكَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ الشہر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے یہ عزیز تر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ عزیز تر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ یہ مسجد المدینہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد نبوی میں اعتکاف ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں کہ میں اگر کسی اپنے بھائی کی حاجت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تو یہ مجھے زیادہ عزیز ہے مسجد نبوی کے ایک مہینے کے اعتکاف سے۔ سن لو میرے بھائیوں، کس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، کس نفسا نفسی میں رہ رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے ہمسائے کا، ہمیں اپنے قریبی اقربا کا، ہمیں اپنے دوست احباب کا دکھ نظر نہیں آتا، اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی آسائشیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نظر نہیں پڑتی ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں، ہمارا ہمسایہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں، ہمارے غریب عزیز و اقربا میں کوئی مسئلہ تکلیف پریشانی تو نہیں۔ تو جانا پڑے گا نا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو سب سے محبوب ہی یہی چیز ہے، سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَّرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَّرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَمَنْ كَظَبَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ اگر چاہتا تو بدلہ لے لیتا، بدلہ لینے کی قدرت رکھتا تھا، مگر اپنے غصے کو پی گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو امیدوں سے بھر دیں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن مَشَّى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى تَتَحَيَّا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، اور جو کوئی اپنے بھائی کے ساتھ چلا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس دن جس دن سب کے قدم لڑکھڑائیں گے، قیامت کے روز جس دن سب کے قدم لڑکھڑائیں گے، اللہ اس کے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا۔ یہ ہے حدیث پاک آج کی۔
نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے، نہایت ہی جامع حدیث ہے اور نہایت ہی پریکٹیکل حدیث ہے، جو آج کے دور کی ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، اعمال کون سے عمل اللہ کو زیادہ محبوب تر ہیں، وہ کون سے ہیں، آج ہمیں کوئی بتاتا نہیں۔ تو اس حدیث پاک نے کھول کھول کر آپ کو بتا دیے کہ کون سے اعمال اللہ کو محبوب تر ہیں اور کون سے شخص اللہ کو محبوب تر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے سن کر چلے جائیں اور بس پھر نشستن گفتن برخاستن، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سن لیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ نمل کی ترجمہ و تفسیر چل رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعہ حضرت موسیٰ کا چل رہا تھا۔ ہمارے ٹیچر ناصر صاحب شاید گرمی کی وجہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے صحرا میں تو وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں، یعنی اللہ، یہ میں ہوں، انہ انا اللہ، یہ میں ہوں یعنی اللہ، جو العزیز بھی ہوں اور الحکیم بھی ہوں۔ العزیز اور الحکیم کا میں نے بارہا آپ کے سامنے ترجمہ کھول کھول کر بیان کر دیا، کیونکہ اگر ایک چیز کو بار بار بیان کرتا رہوں گا تو وقت پھر باقی چیزوں کے بیان کرنے کا نہیں بچے گا۔ تو آگے اللہ نے حکم کیا دیا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، تو اللہ نے حکم دیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا، تَهْتَزُّ، وہ ایسے ہل رہی تھی، وہ ایسے حرکت کر رہی تھی، کَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے کوئی بہت بڑا سانپ ہو۔ سوچو میرے بھائیو، صحرا ہے، یخ بستہ رات، سرد رات ہے، تاریک رات ہے، وہاں پہ ایک آگ کی روشنی ہے، حکم ملتا ہے کہ عصا کو پھینک دو، اور جب اس عصا کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی حرکت کرتا ہوا سانپ ہو۔ تو پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی، کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ نے بیان کیا وَلَّا مُدْبِرًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ خوف کا یہ عالم طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، خوف نہ کھاؤ، اللہ کے محبوب رسول ہیں تو کیا فرمایا، اے موسیٰ لا تخف، خوف نہ کھائیے، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ڈائریکٹ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، مخاطب موسیٰ کلیم اللہ سے علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی سٹوری آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، خود ڈائریکٹ مخاطب ہیں کہ اے موسیٰ خوف نہ کھائیے، میرے ہاں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہاں الا من ظلم، ہاں اگر کوئی اپنے ذات پر کوئی ظلم کر لے، کوئی اس سے زیادتی ہو جائے۔ علماء کرام نے اس آیت کو بعض علماء نے متصل قرار دیا ہے اور بعض علماء نے منقطع قرار دیا ہے۔ متصل والے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، ایک قتل خطا ہو گیا تھا، قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، اللہ نے اس کی معافی بھی دے دی تھی، چونکہ یہ خطا سرزد ہوئی تھی تو اس لیے خوف بھی طاری ہوا۔ پھر تو اللہ نے آگے کیا کہا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اللہ نے ان کی برائی کو بھلائی سے، نیکی سے بدل دیا۔ فإنی غفور الرحیم، تو اللہ نے کہا کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔
یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کی طرف توبہ کرو گے، پلٹو گے، توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آنا. آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ سنا میں جانے کا راستہ کون سا ہے، اس نے کہا کہ سیدھے چلے جاؤ، اور آپ دائیں طرف چلے گئے. شیخ عمر پہنچ کر آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو سنامے کا راستہ نہیں تھا، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ اگر وہیں کھڑے رہو گے تو بھٹکے رہو گے نا، اپنے مقام پہ تو نہیں پہنچو گے. آپ نے کیا کیا؟ وہاں سے پلٹے، دوبارہ اس ریٹرننگ پوائنٹ پر آئے جہاں سے شروع کیا تھا، اور پھر سفر کا آغاز کیا سنامے کی طرف. تو اب ہدایت پر آئے نا. یہی تو اللہ فرما رہا ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك الله يبدل السيئات حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم قرار دے دیا ہو، اور زنا نہیں کرتے. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا پورا بدلہ پا لے گا، اور قیامت کے روز اس کا عذاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں 2 گنا کر دوں گا. ہاں، جس نے توبہ کی، سن لو، جس نے توبہ کی. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آیا. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الا من تاب و آمن. ایمان والا تو پہلے بھی تھا، لیکن ان تمام کبائر کر کے ایمان سے خارج ہو گیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے توبہ کی تو دوبارہ ایمان لایا، مطلب دوبارہ صفر ریٹرننگ پوائنٹ پر آئے گا تو پھر صراط مستقیم پر چلے گا. الا من تاب و آمن، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ وعمل عامل صالحا، اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اس آیت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ کر لیے تو لوٹ آؤ میرے بھائیو، آج وقت ہے، لوٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ، پہلے پوائنٹ کی طرف آ جاؤ، پھر ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور پھر صراط مستقیم پر اپنا سفر شروع کر دو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پیچھے والے سارے گناہ سب کو صاف کر دے گا. جیسے آپ سلیٹ پر لکھتے ہیں، بچے سلیٹ پوری بھر جاتی ہے، اور اس کے اوپر اگر صاف کر دیا جائے، کوئی فوم یا سپونج سے صاف کر دیا جائے تو سلیٹ بالکل صاف ہو جاتی ہے. تو اپنی سلیٹیں صاف کر لو میرے بھائیو، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. آج کی درخواست یہی ہے. اور 1 منٹ رہ گیا ہے تو ایک آیت اور آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا ہاتھ داخل کیجئے اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ نکل آئے گا چمکدار ہو کر بغیر کسی مرض کے. دیکھیں یہ ہے معجزہ کہ وہ ہاتھ کو کوئی مرض بھی نہیں ہوگا، اور جب نکلے گا تو چمکتا ہوا ہوگا. یہ معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی 9 آیات، یہ 2 نشانیاں، یعنی عصا کی نشانی اور ہاتھ کی نشانی، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں. الی فرعون و قومہ، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دی جانی تھیں. فرعون اور اس کی قوم کو 9 نشانیاں دی گئیں. تو یہ 2 نشانیاں ابتدائی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بہت فاسق قوم ہے، وہ تو بہت گناہگار قوم ہے، وہ تو حد سے گزر جانے والی قوم ہے. تو انہیں ان کے پاس جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا کیے. باقی کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں بیان کروں گا ایک نئی حدیث پاک کے ساتھ. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ خود بھی تشریف لایا کریں، اور جن جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے،
جن جن لوگوں کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔